قاضی کے جاتے ہی سپہ سالار امیر جلال، مرحوم فوجی کی بیوہ، اس کے بیٹے احمد سالار اور نگار خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ ان تینوں کو زنجیریں پہنا کر نظام شاہ کے سامنے لایا گیا اور پھر امیر جلال انتہائی غضبناک لہجے میں غزنی کے مرد قلندر سے مخاطب ہوا۔ بظاہر یہ تیری منہ بولی بہن ہے، ورنہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ تو نے در پردہ اس سے کون سا رشتہ قائم کیا ہوا ہے۔ امیر جلال نے مرحوم فوجی کی بیوہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی زندان میں امیر جلال کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ مرحوم فوجی کی بیوہ حزانی انداز میں چیخنے لگی، اللہ کی پناہ مانگ امیر جلال، اللہ کی پناہ مانگ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آسمان ٹوٹ کر تیرے سر پر نہ گر پڑے یا زمین کا سینہ شاک نہ ہو جائے۔ تو اس مرد بزرگ پر کیسا شرمناک بہتان تراش رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے مرحوم فوجی کی بیوہ رونے لگی۔ نظام شاہ بڑی مشکل سے زندان کے فرش پر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ تازیانوں کی ضربات اور جریان خون نے انہیں اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے۔ تو نے سچ کہا امیر جلال، نظام شاہ کی نکاہت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرا اور اس عورت کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ امیر جلال بڑی بے حسی کے ساتھ مسکرایا، اور یہ وہ نوجوان ہے جسے تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتا ہے۔ امیر جلال نے احمد سالار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے حقیقی بیٹے سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ امیر جلال کی بے حسی کا وہی عالم تھا اور وہ بدستور مسکرائے جا رہا تھا۔ اور یہ منافق اعظم اسد شیرازی کی لڑکی نگار خانم ہے جسے تو اپنی بیٹی کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیتا آیا ہے۔ امیر جلال نے نگار خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ میری بیٹی نگار خانم ہے۔ کمزوری کے سبب نظام شاہ کی زبان میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ ایک ایسی بیٹی جس پر یہ گناہگار باپ ناز کرتا ہے۔ تیری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تینوں تجھے بہت محبوب ہیں۔ اب امیر جلال کی تحقیر آمیز مسکراہٹ سے صفاقی کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیری ان محبوب ہستیوں کو تیرے ہی آنکھوں کے سامنے مسلسل اذیتیں دیتا رہوں گا اور پھر انہیں موت کی گہری نیند سلا دوں گا۔ امیر جلال کا لہجہ بڑا وحشیانہ تھا۔ فانی اقتدار کے نمائندوں کو یہ راز نہیں معلوم، مگر میں خوب جانتا ہوں کہ تو کسی انسان کی حیات اور موت پر قادر نہیں ہے۔ نظام شاہ نے بڑے کرب کے ساتھ اپنی بات مکمل کی، سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کی، مگر زخمی ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ میری قدرت کا اندازہ تو تجھے کچھ دیر بعد ہو جائے گا۔ امیر جلال نے نہایت متکبرانہ انداز میں قہقہہ زنی کی۔ میں اتمائے حجت کے لیے ان تینوں کی موت سے پہلے ایک بار پھر تیرے سامنے اپنا مطالبہ دہرانا چاہتا ہوں۔ اگر تو نے غزنی کے مجمع عام میں امیر اسماعیل کی اطاعت کا اعلان نہیں کیا تو پھر یہ تیری بہن اور تیرا بیٹا تیری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں گے۔ امیر جلال کے چہرے پر اس کی فطری درندگی نمایاں تھی، اور پھر میں تیری اس محبوب ترین بیٹی کو اپنی کنیز بنا لوں گا۔ نظام شاہ نے بڑی عجیب سی نظروں سے اپنی منہ بولی بہن اور دونوں بچوں کی طرف دیکھا۔ قلندر کی آنکھوں میں حسرت بھی تھی، روح کا کرب بھی اور شان بے نیازی بھی۔ میرے عظیم بھائی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان اتنی جلدی حیوانیت کی قبا پہن لیں گے۔ مرحوم فوجی کی بیوہ زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ ہمارے مصائب سے گھبرا کر اپنی روش ترک نہ کرنا کہ آپ کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو خاک کے حقیر سے کھلونے ہیں، ٹوٹ کر بکھر بھی گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم رہے نہ رہیں، مگر آپ کی پارسائی کے لباس پر کوئی داغ نہ آنے پائے۔ بڑے جذباتی لمحات تھے۔ نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے اپنی جانثار بہن کی طرف دیکھا جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ نظام شاہ اپنی روایت کے مطابق مسکرا تو دیے تھے، مگر دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی نمی جھلک رہی تھی۔ بابا، ہم تو آپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک ہیں، احمد سالار بولا، اور نگار خانم نے یک زبان کہا، اگر ظلم و ناانصافی کی ہوا کے تیز جھونکے ہمیں اڑا کر لے جائیں تو اس حادثے کا غم نہ کریے گا کہ خاک تو اڑتی رہتی ہے۔ یہ جبر و تشدد کا سفر ہمیں منتشر کرنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہم منتشر ہو جائیں، مگر آپ ہمیں انتشار سے بچانے کے لیے ناجائز اقتدار کے ہاتھوں پر بیعت نہ کر لینا کہ یہ عمل آپ کے شایان شان نہیں ہوگا۔ نظام شاہ کے زخمی ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ مجھے اپنے بچوں سے یہی توقع تھی کہ وہ میری آزمائش کے ان سنگین لمحوں میں ایک ضرورت مند باپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں اسی دن کے لیے دعائیں کرتا تھا کہ اگر میرے قدم بہکنے لگیں تو مجھ ناتوانا کو غیب سے سہارا ملے۔ نظام شاہ کے چہرے پر وہی جلال روحانی نمایاں تھا، مگر آواز کچھ تھکی تھکی سی تھی۔ میرے بچوں، میں کچھ دیر کے لیے بہت کمزور پڑ گیا تھا، مگر تمہارے حوصلے اور جرات نے
میری توانائی بحال کر دی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ایک انتہائی نازک وقت پر میرا ساتھ دیا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آفت اور مصائب کا ہدف بنتا دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑانے لگے تھے، مگر اللہ نے میری دستگیری کی اور مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا۔ بے شک اولاد بڑا فتنہ ہے۔ سپہ سالار امیر جلال بہت دیر سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ پھر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ سالار غزنی کے لہجے سے وہی انتہائی گستاخی اور بے ادبی جھلک رہی تھی۔ دلوں کے فیصلے بہت پہلے ہو چکے تھے، بس ان کا اعلان باقی تھا، سو وہ بھی ہو چکا۔ نظام شاہ نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا کہ جیسے وہ مقتل کی زمین پر نہیں، اپنے گھر کے آرامدہ بستر پر دراز ہو اور اہل خانہ سے گفتگو کر رہا ہو۔ سالار غزنی اپنا کام کریں اور میرے بچے اپنا کام کریں گے۔ سالار غزنی امیر جلال ایک لمحے کے لیے بدحواس ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ نظام شاہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ امیر جلال کو یقین تھا کہ یہ زخمی بوڑھا اپنے اہل خانہ پر نازل ہونے والی آفت کے تصور سے ہی لرز جائے گا اور پھر اس کی زبان جبرن ہی صحیح مگر امیر اسماعیل کی شان میں قصیدے کہنے لگے گی۔ مگر جب مرحوم فوجی کی بیوہ، اس کے بیٹے احمد سالار اور نگار خانم نے موت کو گلے لگانے کا عزم ظاہر کیا تو اقتدار اور طاقت کا نمائندہ وحشت زدہ نظر آنے لگا۔ موت کا چہرہ دیکھنا تو ایک طرف، ابھی تو تم نے اس کے قدموں کی آہٹ بھی نہیں سنی۔ امیر جلال نے چیخ کر کہا، تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں اور ریاست کے غداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں؟ شاید موت کے خوف سے تمہاری سماعتوں میں خلل پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ایک بار پھر سن لو کہ یہ مجنون بوڑھا تو بہت جلد دنیا سے گزر ہی جائے گا، مگر تم اپنی جانوں کے ساتھ یہ خوفناک کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ ابھی تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہارے لیے کیسی دردناک موت کا انتظام کیا ہے۔ امیر جلال کے اس وحشیانہ سوال کے جواب میں کوئی آواز نہیں ابھری۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے تمام افراد سالار غزنی کی دھمکیوں کو کسی دیوانے کا حاضان سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہوں۔ زندان کے در و دیوار پر چھایا گہرا سکوت امیر جلال کے لیے بڑا جان لیوا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے چار کمزور قیدی ایک آمر کے بے پناہ اختیارات کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ آخر امیر جلال کے اعصاب ٹوٹ گئے اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، پہلے اس نوجوان کے جسم پر مشق ستم کرو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے باپ میں کتنی قوت برداشت ہے۔ امیر جلال کا اشارہ احمد سالار کی طرف تھا۔ اس حکم کی گونج ختم ہوتے ہی احمد سالار کے جسم پر طاقتور سپاہیوں کے تازیانے برسنے لگے۔ بڑا جان گدیزہ منظر تھا۔ امیر جلال نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ نظام شاہ کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر کئی رنگ ابھر کر ڈوب چکے تھے۔ نظام شاہ نے اپنا کرب چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر امیر جلال کی عیار آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ نظام شاہ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں۔ احمد سالار کے جسم پر پڑنے والے ہر تازیانے کی طرف نظام شاہ کی روح کو زخمی کرتی جا رہی تھی۔ آخر نظام شاہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکے اور بڑے دل گرفتہ لہجے میں امیر جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، امیر اسماعیل کی اطاعت کا مسئلہ میری ذات سے وابستہ ہے، میرے انکار کی سزا مجھے دے، ان بے گناہ انسانوں کے سلسلے میں اپنے اللہ سے ڈر۔ سننے والوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ نظام شاہ کے لہجے میں فریاد کا رنگ نمایاں تھا۔ یہ تازیانے تیرے ہی جسم پر برسائے جا رہے ہیں۔ امیر جلال کی آواز میں رعونیت بھی تھی اور نفرت اور قہر بھی۔ کیا تو قدرت کے اس نظام کو نہیں پہچانتا کہ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے؟ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نظام شاہ اپنی جسمانی نکاہت کے سبب دل کی طاقت سے بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امیر جلال اللہ کے احکام اور قدرت کا مذاق نہ اڑا کہ یوم حساب بہت قریب ہے۔ تو نے غلط کہا، یوم حساب قریب نہیں، سر پر آن پہنچا ہے۔ امیر جلال نے بڑے صفاقانہ انداز میں کہکہا لگایا، تو دیکھتا نہیں کہ عدالت قائم ہو گئی اور حساب شروع ہو گیا ہے؟ نظام شاہ نے بے قرار ہو کر احمد سالار کی طرف دیکھا۔ اس نوجوان کے جسم سے خون کے فوارے ابل رہے تھے، مگر ابھی تک کوئی چیخ نہیں ابھری تھی۔ احمد سالار کے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر نظام شاہ سخت مضطرب ہو گئے۔ پھر غزنی کے مرد قلندر نے گھبرا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر شدید نکاہت کے سبب لڑکھڑائے اور فرش پر گر پڑے۔ میرے بے گناہ بیٹے، مجھ سے تمہاری یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ نظام شاہ کی آواز میں رقت شامل تھی۔ اگر تم کہو تو میں اسماعیل کو اپنا امیر تسلیم کر لوں گا، اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، لیکن میرے اقرار کے بعد کئی بے گناہ اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نہیں بابا، یہ اقرار آپ کے منصب کے خلاف ہے۔ احمد سالار کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا تھا، مگر اس کے لہجے میں وہی استقامت تھی۔ آپ کا بیٹا امیر اسماعیل کے زندان خانے میں نہیں، میدان جنگ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ احمد سالار گرفتار ہو گیا ہے
اور دشمن اس پر اپنا جبر و تشدد کا ہنر آزما رہے ہیں۔ اس کے جفاکار ہاتھوں سے کھینچا ہوا یہ حصار کتنی دیر قائم رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ چند روز، پھر جسم کا یہ قفس ٹوٹ جائے گا اور طاہر جان آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے لگے گی۔ یہ آپ ہی کا دیا ہوا سبق ہے کہ موت ریشمی بستروں پر بھی آتی ہے اور میدان جنگ میں بھی۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ ظلم و ستم کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی موت کا استقبال کروں گا تاکہ نظام شاہ کا فرزند کہلا سکوں۔ آپ مطمئن رہیں امیر جلال، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ احمد سالار کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ ہاں میرے سعادت مند بیٹے اور جانثار وارث، میں راضی ہوں اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ شدت غم سے نظام شاہ کی آواز میں لرزہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر ایک میں کیا، آپ پر لاکھوں سالار قربان۔ نظام شاہ کے روحانی فرزند نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ زندان کا پورا کمرہ گونج اٹھا۔ نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اے بے پناہ اور بے مثال کرم والے، میرے بچوں کو استقامت دے اور مجھے صبر عطا کر کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ نظام شاہ زیر لب دعائیں مانگ رہے تھے اور بہتے ہوئے آنسو ان کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ تمہارے جسم کی طاقت کو کیا ہوا کہ ابھی تک ایک کمزور انسان کی ہڈیوں میں شگاف تک نہیں پڑا؟ امیر جلال نے اپنے جلاد نما سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا یہ کوئی آہنی پہاڑ ہے جسے توڑنے میں تمہیں دشواری پیش آ رہی ہے؟ نظام شاہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ تازیانوں کی بارش پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی، یہاں تک کہ احمد سالار کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ایک غمزدہ ماں روح کو پگھلا دینے والے اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ اس کے دل میں تیز درد تھا اور پھر تقریباً گزشتہ 20 سال سے بیوگی کا غم برداشت کرنے والی عورت چند لمحوں میں دنیا سے گزر گئی۔ خوش نصیب تھی کہ امیر جلال کی قید سے جلد ہی چھوٹ گئی۔ سالار غزنی نے ہنستے ہوئے احمد سالار کی ماں کے مردہ جسم کی طرف دیکھا۔ جو کچھ ہے اپنے اللہ کی طرف لوٹ جانے والا ہے، نظام شاہ نے سوگوار لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے۔ بددماغ بوڑھے، اس طرح یہ بھی دنیا سے گزر جائے گا۔ امیر جلال نے احمد سالار کے بے ہوش جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ زندہ رہے گی؟ سالار غزنی نگار خانم کی طرف پلٹا، مگر تو میری کنیز بن کر۔ یہ کہتے ہوئے امیر جلال نے اپنی ہوسناک نظریں نگار خانم کے دلکش چہرے پر مرکوز کر دیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس حال میں رہے گا اور کون دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اذیت اور کر کی وجہ سے نظام شاہ کا زرد چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ امیر جلال مسکرایا اور پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ سپاہی اپنے شکار پر جھپٹنے والے کسی درندے کی مانند آگے بڑھے اور پھر نظام شاہ کے زخمی جسم پر تازیانوں کی بارش ہونے لگی۔ ایک بوڑھا جسم جو پہلے ہی داغ ہو چکا تھا، تشدد کی نئی الغار کیسے برداشت کرتا؟ نظام شاہ بڑی مشکل سے چند ضربات ہی سہ سکے اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اپنے روحانی باپ کو لہو لہان دیکھ کر نگار خانم چیخ اٹھی، ستمگر آخر تو کس مٹی کا بنا ہے؟ نگار خانم کے لہجے میں ساری دنیا کی نفرت سمٹ آئی تھی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کے پاکیزہ جسم پر تیرے غلاموں کے ناپاک ہاتھ تشدد کے کیسے کیسے نقشے بنا رہے ہیں؟ اس طرح تو کوئی مسلمان کسی پاگل کتے کو بھی اذیتیں نہیں پہنچائے گا۔ میں اس کا پاگل پن ہی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امیر جلال کے لہجے کی صفاکی اپنے عروج پر تھی۔ اس نے زندگی بھر خدا کے معصوم بندوں کو گمراہ کیا ہے۔ غزنی کے سادہ دل باشندے اسے ولی کامل سمجھتے ہیں، مگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو کہ یہ کتنا مجبور ہے۔ ابھی تک اس کی کسی کرامت کا اظہار نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں۔ اس کی منافقت اور فریب کاری کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو زندان میں آگ کیوں نہیں لگ جاتی، زنجیریں پگھل کیوں نہیں جاتی اور جلادوں کے بار بار اٹھنے والے ہاتھ مفلوج کیوں نہیں ہو جاتے؟ مگر تو نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ نگار خانم نظام شاہ کی شکستہ حالت دیکھ کر شدید اذیت میں مبتلا تھی، اس لیے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کا مشاہدہ کر سکے اور اگر ممکن ہو سکے تو اسے آنے والے وقت کی سنگین باری سے بچا سکے، وہ وقت جو تیرے اندازے سے بھی زیادہ خوفناک اور لرزہ خیز ہوگا۔ امیر جلال نے انتہائی مبہم اشارے میں نگار خانم کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر دیا تھا۔ کیا میری وجہ سے بابا کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے؟ نگار خانم نے کسی ناسمجھ بچی کے سے انداز میں کہا اور چند لمحوں کے لیے اس کے دھواں چہرے پر شگفتگی اور شادابی لوٹ آئی۔ ہاں، بس تیری ہی ذات ہے جس کے باعث یہ پاگل بوڑھا موت کے دردناک عذاب سے بچ سکتا ہے۔ امیر جلال کی آنکھوں میں اس کی نفس کی خباثت پوری توانائی کے ساتھ کروٹیں لے رہی تھی۔ تو پھر بابا کو آزاد کر دے کہ میں ان کی خاطر اپنی زندگی کی بدترین آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے کہتے
سنتے نگار خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شاید وہ امیر جلال کی گفتگو کا مفہوم سمجھ رہی تھی۔ اس کی زنجیریں کھول دو۔ امیر جلال کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی۔ اس نے بہت آہستہ آواز میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے عزت اور احترام کے ساتھ میری قیامگاہ تک پہنچا دو۔ زنجیروں سے آزاد کرنے کے بعد نگار خانم نظام شاہ کے قریب پہنچی اور کچھ دیر تک خاموش کھڑی اس شخص کو دیکھتی رہی جو کل تک بے شمار انسانوں کا مسیحا تھا، مگر آج خود اس کی یہ حالت تھی کہ اپنے جسم پر لاتعداد زخم سجائے ہوئے بے ہوش پڑا تھا اور اس کی زخموں پر الفاظوں کا مرہم رکھنے والا ایک بھی غمخوار موجود نہیں تھا۔ نگار خانم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ تیرے آنسو اس بدنصیب انسان کی مصیبتوں میں مزید اضافہ کر دیں گے، امیر جلال نے تنبیہ کی۔ نگار خانم نے اپنے آنچل سے آنسو خشک کیے اور چند قدم آگے بڑھ کر احمد سالار کے پاس رک گئی جو خون میں نہایا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ نگار خانم کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ یہ تو تیرے لباس تن پہننے کے دن تھے، مگر درندوں نے تجھے زخموں کی قبا پہنا دی۔ صبر کر میرے بھائی کہ ظلم کی یہ تاریک رات گزرنے ہی والی ہے۔ تو جبر کی طاری کردہ اس نیند سے جاگے گا تو سورج تیرے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا۔ نگار خانم نے دل ہی دل میں کہا اور آگے بڑھ کر اس عورت کی لاش کے پاس ٹھہر گئی جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی مرنے والی اسے اپنی حقیقی ماں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ محترم، زندگی کے اس سفر میں آپ کی جسمانی رفاقتیں تو ختم ہو گئیں، مگر میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کی روح اب بھی ہماری ہم سفر ہے اور اس رفاقت کو دنیا کے کسی جابر کا بنایا ہوا قانون ختم نہیں کر سکتا۔ نگار خانم نے اپنی ماں کے جنازے پر آنسوؤں کے پھول چڑھائے اور تیز قدموں کے ساتھ باہر نکل کر امیر جلال کے مکان کی طرف چلی گئی۔ نگار خانم، تمہیں یہ راز نہیں معلوم کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس وقت امیر جلال کے لہجے میں شائستگی بھی تھی اور جذباتی تاثر بھی۔ میں اس کی شکایت نہیں کرتا کہ تم نے میرا پیغام کیوں مسترد کر دیا، میں تو تم پر آج یہ حقیقت ظاہر کرتا ہوں کہ میں ہر حال میں تمہیں حاصل کر رہوں گا، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یکایک امیر جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اگر تم خوشی کے ساتھ مجھ سے شادی کر لو تو میں نظام شاہ اور احمد سالار کی زندگی تمہیں تحفے کے طور پر پیش کر دوں گا۔ امیر جلال نے قصداً اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ نگار خانم کا جذباتی رد عمل دیکھ سکے۔ نگار خانم کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگی، میرے بابا اور میرا بھائی احمد سالار ملکہ غزنی کے ماتوب ہیں، پھر تم ان کی زندگی کی ضمانت کس طرح دے سکتے ہو؟ نگار خانم نے بڑا عجیب سا سوال کر ڈالا تھا جسے سن کر امیر جلال چند لمحوں کے لیے بدحواس ہو گیا تھا، پھر بہت سنبھل کر بولا، میں ملکہ غزنی کو نظام شاہ اور احمد سالار کی جان بخشی پر آمادہ کر لوں گا۔ امیر جلال بڑی عیاری کے ساتھ چال چل رہا تھا، مگر اس سے پہلے شادی کی رسم ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر ملکہ غزنی شاہی مہر کے ساتھ یہ فرمان جاری کر دیں کہ نظام شاہ بے قصور ہیں اور آئندہ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی تو میں علل اعلان تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نگار خانم نے بے باکی کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امیر جلال سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نگار خانم اتنی ذہانت اور تیزی سے اس کا پھیلایا ہوا جال کاٹ دے گی۔ شادی تو تجھے کرنی ہی ہوگی۔ امیر جلال کے لہجے میں وہی صفاقی اور درندگی لوٹ آئی تھی۔ نظام شاہ زندہ رہے یا سسک سسک کر مر جائے، اس کی زندگی اور موت کا تیری شادی سے کوئی تعلق نہیں۔ امیر جلال جوش جذبات میں بے نقاب ہو چکا تھا، یہ صرف میری خواہش اور انا کا مسئلہ ہے اور اپنے مسئلے کو میں حل کرنا خوب جانتا ہوں۔ یہ میری حالت جمال ہے کہ میں تجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، ورنہ میرے جلال کی یہ کیفیت ہوگی کہ تجھے میری داشتہ بن کر رہنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے امیر جلال اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کے حکم پر نگار خانم کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اپنے مکان سے قصر شاہی کی طرف جاتے ہوئے امیر جلال نے ایک مجبور لڑکی کو آخری تنبیہ کی، میں تجھے صرف ایک رات کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تو میرے جلال اور جمال میں کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ نگار خانم نے وہ رات بڑے کرب میں گزاری۔ اس نے نظام شاہ اور احمد سالار کی زندگی بچانے کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور تباہ کن راستہ اختیار کیا تھا، مگر پھر بھی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک نگار خانم کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی شخص داخل ہوا ہے۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، نظام شاہ زخمی حالت میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے نگار خانم کو سکتہ سا ہو گیا۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں نے دیکھا کہ نظام شاہ کے جسم پر زنجیریں بھی موجود نہیں تھیں اور دروازے بھی بند تھے۔ پھر وہ کمرے میں کس طرح داخل ہوئے؟ بیٹی، مجھے تمہاری خاطر اپنی زندگی میں پہلی بار ایک غلط راستہ اختیار کرنا پڑا۔ نظام شاہ نے نگار خانم کے قریب پہنچ کر بڑے کربناک لہجے میں کہا، اپنے باپ سے اتنی محبت نہ کر کے آخری وقت میں اس کے قدم ڈگمگا جائیں
اور مرنے کے بعد اس کا پورا کفن داغدار ہو کر رہ جائے، وہ میرے جسم کو آرے سے چیر دیں یا میرے گوشت کے ٹکڑے جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیں، مگر تو اس مردود سے شادی نہ کرنا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپا ہوا ایک لعنت زدہ بھیڑیا ہے۔ تو نہیں جانتی کہ امیر جلال کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ نگار خانم چیختی ہوئی آگے بڑھی اور نظام شاہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ بابا، جب آپ یہ زنجیریں توڑ سکتے ہیں تو پھر ملکہ غزنی کے زندان سے نکل کر کہیں دور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اپنی اس مجبور بیٹی کو اتنے آزار کیوں پہنچا رہے ہیں؟ پریشان نہ ہو کہ تیرے باپ کے جانے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ نظام شاہ نے بڑی شفقت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ملکہ غزنی کی اٹھائی ہوئی آہنی دیواریں مجھے کیا روکیں گی، مگر میں ابھی یہاں سے جا نہیں سکتا کہ اپنے عہد سے مجبور ہوں۔ پھر جب میرا عہد پورا ہو جائے گا تو اس طرح چلا جاؤں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ نگار خانم نے سر اٹھا کر دیکھا، نظام شاہ کے پورے جسم پر زخموں کی گلگاریاں تھیں اور ان کے زخموں سے بہتے ہوئے خون کے کچھ داغ نگار خانم کے پیرہن پر بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں بیٹی، ابھی مجھے بہت کام ہے۔ نظام شاہ نے نگار خانم کو الگ کرتے ہوئے کہا، مگر آج کی رات جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس کا کبھی کسی سے ذکر نہ کرنا کہ یہ میرا حکم ہے، ورنہ تمہارا باپ رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ مڑے اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ نگار خانم کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر یہ تاریکی زائل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ نظام شاہ کمرے سے جا چکے تھے اور دروازہ اسی طرح بند تھا۔ دوسرے دن نگار خانم نے شادی سے انکار کر دیا۔ امیر جلال وحشیوں کے مانند غصے میں بھرا ہوا ملکہ غزنی کے سامنے حاضر ہوا اور انتہائی تلخ لہجے میں کہنے لگا، ملکہ عالیہ، آپ کا یہ غلام اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا۔ امیر جلال کو اپنے لہجے پر قابو نہیں رہا تھا اور شدت غضب سے اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اب مجھے حکم دیجیے کہ میں ان غداروں اور منافقوں کا سر کاٹ کر آپ کے حضور پیش کر دوں۔ اپنے سپہ سالار کی بدحواسی دیکھ کر ملکہ غزنی بھی فکر مند نظر آنے لگی۔ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع چاہیے تاکہ ہم نظام شاہ کے قتل کا جواز تلاش کر سکیں۔ قتل کا جواز تو موجود ہے۔ امیر جلال کے لہجے میں وہی برہمی تھی۔ وہ عقیدتاً ایک یہودی ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا کر رہا ہے۔ ہم امام رکن الدین مسعود سے مشورہ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ ملکہ غزنی نے پریشان لہجے میں کہا، نظام شاہ کا قتل اتنا آسان نہیں۔ جب تک غزنی کی رعایا کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک اس فتنے سے نجات حاصل کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ہم تیری اس تجویز پر غور کریں گے۔ امیر جلال کسی شکست خوردہ انسان کی طرح سر جھکائے ہوئے ملکہ غزنی کی خلوت سے نکل کر چلا گیا۔ اتفاق سے اس وقت امیر سبکتگین کی ایک وفادار بوڑھی کنیز بھی وہاں موجود تھی۔ امیر جلال کے جاتے ہی وہ بوڑھی کنیز ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، ملکہ عالیہ، آپ ہر معاملے میں بااختیار ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو نظام شاہ کو خونی کفن بھی پہنایا جا سکتا ہے اور آپ چاہیں تو انہیں قید سے رہائی بھی دی جا سکتی ہے۔ میں ایک حقیر کنیز اس بات کی مجاز نہیں کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، مگر پھر بھی میری اتنی التجا ضرور ہے کہ نظام شاہ کے قتل کا حکم صادر نہ فرمائیں۔ بے شک انہیں زندان میں رہنے دیں اور ان پر ہونے والا تشدد کا سلسلہ ختم کر دیں۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے نظام شاہ کے بڑے بڑے رنگ دیکھے ہیں۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ ان پر بڑی سنگین تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ ابھی بوڑھی کنیز کی بات مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ ملکہ غزنی فطر غضب سے چیخ اٹھی، نکل جا میری بارگاہ سے بدحواس بڑھیا، تو بھی اس شعبدہباز کے طلسم میں گرفتار نظر آتی ہے۔ امیر سبکتگین کی وفادار کنیز لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ خلوت شاہی سے نکل کر چلی گئی اور پھر اسی رات ملکہ غزنی نے ایک لرزہ خیز خواب دیکھا۔ ایک انتہائی آراستہ کمرے کے وسط میں کرسی پر نظام شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دونوں طرف دست بدستہ انسانوں کی لمبی قطاریں موجود تھیں۔ خود ملکہ عالیہ زنجیریں پہنے ہوئے نظام شاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک چند سپاہی ایک بڑا سا خوان اٹھائے ہوئے دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں چلتے ہوئے نظام شاہ کے روبرو پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ ملکہ غزنی نے غور سے دیکھا کہ اس خوان پر سرخ کپڑا ڈھکا ہوا ہے اور سپاہیوں نے نفس قد تک خم ہو کر نظام شاہ کی خدمت میں نظر پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ اسے کھولو، نظام شاہ نے خوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نظام شاہ کا حکم پاتے ہی سپاہیوں نے سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ ملکہ غزنی یہ جان گزیدہ منظر دیکھ کر چیخنے لگی۔ سپاہیوں کے لائے ہوئے خوان میں اس کے اپنے بیٹے امیر اسماعیل کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا۔ اپنے بیٹے اسماعیل کا کٹا ہوا سر دیکھ کر ملکہ غزنی اس طرح چیختی جیسے خود اسے ذبح کیا
جا رہا ہو۔ پھر اپنی ہی چیخوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ملکہ غزنی کی حزانی چیخیں سن کر تمام خواہش دوڑ پڑی تھی۔ خدمتگار کنیزوں نے ملکہ غزنی کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئی تھی اور چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ ملکہ غزنی کی یہ کیفیت دیکھ کر تمام کنیزیں بھی سہم گئیں اور تیز ہوا کی زد پر آئی ہوئی کسی کمزور شاخ کی طرح کانپنے لگیں۔ امیر اسماعیل کہاں ہے؟ ملکہ غزنی نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ اپنی خوابگاہ جلال میں آرام فرما رہے ہیں، ایک کنیز نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ تو جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ ملکہ غزنی نے چیختے ہوئے کہا۔ کنیز تو اس دروغ گوئی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دست بدستہ کھڑی ہوئی کنیزوں نے سر جھکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کی لغزش میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے امیر اسماعیل کو نہیں دیکھوں گی، اس وقت تک مجھے کسی کی بات پر اعتبار نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی اپنے بستر کے نیچے اتری اور تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ دہشت زدہ کنیزوں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ ملکہ غزنی کے جسم پر لغزش طاری تھی اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ کنیزوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ملکہ عالیہ امیر اسماعیل کے سلسلے میں اتنی پریشان کیوں ہیں۔ وہ خوفزدہ چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوالات کرتی، مگر ان کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ملکہ غزنی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مختلف راہداریاں طے کرتی ہوئی امیر اسماعیل کی خوابگاہ تک پہنچی اور شدید وحشت کے عالم میں بار بار دروازے پر دستک دینے لگی۔ ملکہ غزنی کو اس حالت میں دیکھ کر تمام مسلح پہرے دار حیران اور پریشان سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ کون بے ادب ہے جس نے ہماری نیند میں خلل ڈالا ہے؟ امیر اسماعیل نے چیختے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس انداز میں دستک دینے والے کو سخت ترین سزا دے گا، مگر جب امیر اسماعیل کی نظر ملکہ غزنی پر پڑی تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ مادر معظمہ آپ حیران اور غصے کو ضبط کرتے ہوئے امیر اسماعیل کی شکل عجیب سی ہو گئی تھی۔ اندر چلو، ملکہ غزنی نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ آخر بات کیا ہے محترم؟ امیر اسماعیل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں میرے محبوب بیٹے، کچھ نہیں۔ ملکہ غزنی نے وحشت زدہ انداز میں امیر اسماعیل کے چہرے اور بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو، تمہارے جسم پر تو ہلکی سی خراش تک بھی نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بہت زیادہ بدحواس نظر آ رہی تھی۔ مادر محترم، میں آپ کی باتوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں، امیر اسماعیل نے رک رک کر کہا۔ ماں کا غم میں ڈوبا ہوا چہرہ اور بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ خود بھی ذہنی انتشار کا شکار نظر آ رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے تمہارے بارے میں ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، ملکہ غزنی نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہونٹوں پر ایک تھکی تھکی اور بے جان سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ آپ زیادہ نہ سوچا کریں مادر معظم، امیر اسماعیل نے انتہائی سعادت مند دانا لہجے میں ملکہ غزنی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے خود یہاں تشریف لانے کی زحمت کیوں کی؟ اپنے اس غلام کو طلب کر لیا ہوتا۔ اللہ تمہاری زندگی میں میری عمر بھی شامل کر دے۔ ملکہ غزنی نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان لیا اور اس کی پیشانی کو طویل بوسہ دیا۔ پھر امیر اسماعیل نے ملکہ غزنی کو اس کی خوابگاہ تک پہنچایا اور پھر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تاکہ ماں کے ذہن سے اس لرزہ خیز خواب کے اثرات زائل ہو جائیں۔